السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ فلسطین کے مشرقی خان یونس کے علاقوں سے اسرائیلی فوج 22 روزہ فوجی آپریشن کے بعد پیچھے ہٹ گئی۔ جنین شہر میں حماس کے مقامی کمانڈر کو ختم کرنے کا کیا گیا دعویٰ۔ غزہ کے لوگوں کی جتنی مدد کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا اعتراف۔ صرف مقبوضہ مغربی کنارے میں 150 سے زائد فلسطینی بچوں کو شہید کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین UNRWA کے کمشنر فلپ لارازینی کا بیان۔ کملا ہیرس کے امریکہ کی صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد مسلم ووٹروں کی بڑی تعداد ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جڑ گئی۔ تازہ سروے میں ہوا انکشاف۔ اور برازیل کی سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی فوری طور پر مکمل معطلی کا حکم دے دیا۔ VPN جیسے ذرائع استعمال کرنے والے افراد یا کاروبار پر ہوگا $50,000 تک کا جرمانہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ فلسطین کے مشرقی خان یونس علاقوں سے اسرائیلی فوج 22 روزہ فوجی آپریشن کے بعد پیچھے ہٹی ہیں، جس کے نتیجے میں بھاری تباہی مچی۔ فلسطینی شہری دفاع نے اب تک وہاں کم سے کم 9 لاشیں نکالی۔ اس دوران مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا وسیع حملہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ظالم اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے جنین میں حماس کے کمانڈر وسام ہاشم کو شہید کر دیا ہے۔ شمالی شہر جنین میں الزبدہ کے مقام پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 3 فلسطینی باشندے شہید ہو گئے۔ تازہ اطلاع کے مطابق جنین میں تازہ کارروائیوں میں 7 افراد کی شہادت کی بھی اطلاع موصول ہوئی۔ قابض فوج نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی کہ فلسطینیوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ ان میں قسام بریگیڈز کے کمانڈر وسام ہاشم بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کی جتنی مدد کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر پائے۔ ایک اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جوزف بوریل نے غزہ کے لوگوں کی خاطر خواہ مدد نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ غزہ پر ہم نے بہتر رد عمل دیا، لیکن اتنا نہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہم غزہ کے لوگوں کی مدد کر سکے جیسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نتنیاہو کی حکومت کے انتہا پسندوں کو لگام نہیں ڈال سکے اور ہم مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر پائے۔ جوزف بوریل نے ایک یورپی یونین کی وزیر خارجہ کی غیر رسمی میٹنگ سے گفتگو میں فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دینے والے اسرائیلی وزراء پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین UNRWA کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 150 سے زائد فلسطینی بچوں کو ختم کیا۔ لازارینی نے ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے لکھا کہ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مغربی کنارے میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے کم 150 فلسطینی بچے شہید کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی نے اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے مغربی کنارے کے بہت سے کیمپوں میں اپنی خدمات کو معطل کیا۔ اسرائیلی کارروائی سے شمال مغربی کنارے کے 4 پناہ گزین کیمپوں میں ہزاروں افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ ٹک ٹاک کے 19 سالہ فلسطینی اسٹار میدو حلیمی اپنے خیمے میں بنے انٹرنیٹ کیفے میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ نوجوان ٹینٹس میں رہنے والے فلسطینیوں کی زندگی پر بنائی ہوئی ویڈیوز کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو فلسطینیوں کی زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں معلومات دے رہے تھے جنہیں عام طور پر میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا۔ غزہ کی جنگ نے جہاں فلسطینیوں کو ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار کیا، وہیں سوشل میڈیا دور کے لیے ان نوجوانوں کو جنگی نامہ نگار بھی بنایا جن کے پاس ہر روز زندہ رہنے کے علاوہ کچھ اور کرنے نہیں ہے۔ حلیمی بھی نوجوانوں کے اس لشکر میں شامل تھے۔ 18 سالہ مراد نے بتایا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مراد نے اپنی گردن میں درد محسوس کیا۔ حلیمی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کے سامنے کی ساحلی سڑک پر کار شعلوں کی لپیٹ میں آئی جو بظاہر اسرائیل کے فضائی حملے کا نشانہ تھی۔ ایمبولنس کو آنے میں 10 منٹ لگے۔ کچھ منٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے حلیمی کو مردہ قرار دے دیا۔ مراد نے جو ابھی تک اپنے زخموں سے صحت یاب ہو رہے ہیں کہا ہے کہ ان کے دوست نے امید اور استقلال کا پیغام دیا ہے۔
اور بھائی ناظرین بڑھتے ہیں دوسری اہم خبروں کی جانب۔ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور ختم ہو گیا۔ جے شنکر نے نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل 370 نے ختم کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملات چاہے مثبت سمت میں جائیں یا منفی، ہم رد عمل دیں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور ختم ہو گیا۔ واضح ہے کہ وزیر خارجہ کے بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب پاکستان نے وزیر اعظم مودی کو اکتوبر میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. India must be a lifting tide for the entire neighborhood. I mean, that should be our policy, and to my mind that means a generous and non-reciprocal policy, but a policy where there has to be sensitivity to our, especially to our national security requirements. There is in the neighborhood, of course, put China aside, but I think Pakistan is to some degree an exception to that approach. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے صدارتی دور سے باہر ہونے کے بعد کملا ہیرس کے امریکہ کے صدارتی الیکشن کی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد سے مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ جڑی ہے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق 29.4% امریکی مسلمان کملا ہیرس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق 29.4% امریکی مسلمان کملا ہیرس کو ووٹ ڈالنے پر آمادہ ہیں، تاہم گرین پارٹی کے امیدوار جل اسٹین کو ووٹ ڈالنے پر آمادہ امریکی مسلمانوں کی تعداد 29.1% بتائی گئی۔ کملا ہیرس کے مقابلے میں جب جو بائیڈن صدارتی امیدوار تھے تو انہیں صرف 7.3% امریکی مسلم ووٹروں کی تائید حاصل تھی، جبکہ اسٹین کو اس وقت 36% مسلم ووٹروں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے برعکس بائیڈن کے دور سے باہر ہونے سے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ کو صرف 5% مسلم ووٹرز کی تائید ملی تھی۔ 25 سے 27 اگست کے درمیان ایک تازہ سروے کے مطابق کملا ہیرس کی حمایت بڑھ رہی ہے، جبکہ 16.5% مسلم ووٹرز نے تاحال اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کسے ووٹ ڈالیں گے۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم ووٹرز دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے دور ہو رہے ہیں، اور سروے میں جواب دینے والے 69.1% افراد جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے رہے، ان میں سے 60% نے کہا کہ وہ اس بار تیسری سیاسی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، جبکہ 94% مسلم ووٹرز غزہ جنگ سمیت مختلف ایشوز پر جو بائیڈن کی پرفارمنس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں مسلم ووٹروں کی تعداد 25 لاکھ کے قریب ہے، اور پانسا پلٹنے والی ریاستوں میں امریکن مسلم ووٹرز کا ووٹ کلیدی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور ادھر دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے نائب صدر اور ان کی حریف کملا ہیرس کو ایک عیبدار شخصیت قرار دیتے ہوئے الزام لگائے۔ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک اجلاس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی سیاسی حریف کملا ہیرس کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ She's defective. She's a defective person. And we don't need another defective person as President of the United States. We just had that. I think if she were a Democrat, it would have been, it's much easier to be a Democrat, let me put it that way. Apparently you don't have to take any interviews. That's right. You don't have to do anything. We saw that the other night. And you won't see too many more interviews. And I have a debate coming up with this one. And she didn't want a debate. She didn't want a debate. They were not happy about it, but they got the network that they wanted. This network is the worst of all. What's happening to our country is being poisoned, and your schools and your children are suffering greatly because they're going into the classrooms, they're taking the seats, and they don't even speak English. It's crazy. And
We have our people that aren't going into a classroom. We have students that were there last year that aren't allowed into the school this year. They're not allowed. It's crazy. We have our veterans sleeping on the streets, and we have illegal immigrants coming into our country living in luxury hotels above where the veterans are. Your kid goes to school and comes home a few days later with an operation. The school decides what's going to happen with your child. And you know, many of these childs 15 years later say, what the hell happened? Who did this to me? All of the things we're talking about, no men and women sports, no gender operation. I mean, there's these operations, it's crazy. You know, I don't know if you know, Europe has gone totally away from it now. Yes, sir. We're way behind them. They don't do it anymore. And this is just horrible. But who could even believe this is happening? So think of it. You have these parents that end up in fistfights at school meetings, and the parents mean well. They end up getting arrested, put in prison. ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की फौरी तौर पर मुकम्मल मुअत्तली का हुक्म दे दिया और कहा कि प्लेटफॉर्म तक रसाई के लिए VPN जैसे ज़रा इस्तेमाल करने वाले अफराद या कारोबार पर $50,000 जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी का फैसला मुल्क में नए कानूनी नुमाइंदे की तैनाती के अदालती हुक्म पर अमलावरी में नाकामी के बाद किया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरिस ने अपने फैसले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फौरी तौर पर मुकम्मल मुअत्तली का हुक्म देते हुए कहा कि एक्स पर पाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक वो जुर्माने की अदायगी समेत तमाम अदालती अहकामात की तकमील नहीं करेगा। जस्टिस मोरिस ने एप्पल और गूगल को अपने एप्लीकेशन स्टोर से एक्स को हटा देने और मोबाइल फ़ोन पर इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए 5 दिनों की डेडलाइन दी है। ये मामला अप्रैल में उस वक्त सामने आया जब जज ने मुबैना तौर पर गलत मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में दर्जनों एक्स अकाउंट्स को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल में एक्स के मालिक एलोन मस्क ने कहा कि आज़ादी तहरीर जमहूरियत की बुनियाद है। ब्राज़ील में गैर मुंतखब और खुद साख्ता जज इसे सियासी मकासद के लिए तबाह कर रहा है। बहीर अरब में हवा के कम दबाव की वजह से समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से 200 किलोमीटर के फासले पर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। उधर बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में तूफ़ानी बारिश से अमलाक को नुकसान पहुँचा। इस तूफ़ान का नाम असना क्यों रखा गया, पेश है तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहीर अरब में हवा के कम दबाव के बायस बनने वाला समंदरी तूफ़ान असना कराची की साहिली पट्टी से 200 किलोमीटर के फासले पर चला गया। ताहम कराची में आज भी वक्फे से बारिश जारी है। इस वक्त समंदरी तूफ़ान कराची की साहिली पट्टी से दूर हट रहा है, जबकि गवादर से इसका फासला 380 किलोमीटर के फासले पर आ गया। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया और तूफ़ान के दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी के अंदेशे ज़ाहिर किए गए। समंदर में हवाएं 60 से 70 और 80 किलोमीटर फ़ी घंटा को छू सकते हैं। कराची और सिंध की साहिली पट्टी पर माहीगीर 31 अगस्त की शाम तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत दी गई। आम शहरियों से भी एहतियात बरतने की अपीलें की जा रही हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तूफ़ानी बारिश से अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मानसून की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफ़ान का नाम असना रखा गया। असना के माने बुलंदर के हैं और इस तूफ़ान का नाम पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किया गया। असना तूफ़ान का दौरानिया कम लेकिन शिद्दत ज़्यादा होगी। चंद घंटों के इस तूफ़ान में तेज़ हवाएं चलेंगी और आंधी भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। फ़लस्तीन के मशरिक़ी खान यूनुस के इलाकों से इसराइली फ़ौज 22 रोज़ा फ़ौजी ऑपरेशन के बाद पीछे हट गई। जनीन शहर में हमास के मकामी कमांडर को ख़त्म करने का किया गया दावा। गजा के लोगों की जितनी मदद करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का एतराफ़। सिर्फ मकबूजा मगरबी किनारे में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA के कमिश्नर फ़िलिप लाराज़ीनी का बयान। कमला हैरिस के अमेरिका की सदारती इंतख़ाबात की दौड़ में शामिल होने के बाद मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ गई। ताज़ा सर्वे में हुआ इंकशाफ। और ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की फौरी तौर पर मुकम्मल मुअत्तली का हुक्म दे दिया। VPN जैसे ज़रा इस्तेमाल करने वाले अफराद या कारोबार पर होगा
$50,000 تک کا جرمانہ۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔